اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر نئے معلوماتی موضوعات لے کر آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطان عبدالحمید کے متعلق ہی ہے۔ سلطان عبدالحمید کے متعلق پہلا پارٹ بن چکا، اس میں ہم نے آپ کو سلطان کے شخصیت اور سلطان کی سیرت کے بارے میں چند معلوماتی باتیں آپ کو بتائیں۔ آج جو ہم بتائیں گے وہ سلطان کے دور میں بلقان کی شورشیں اور بغاوتیں، اور اس کے علاوہ فرانس کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور اس جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا اور اس کے اثرات، اس متعلق آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ جبل اسود اور سربیا کے لوگ ہرسک کے عیسائیوں کی شہ پر دولت عثمانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بغاوت 1293 ہجری بمطابق 1876 عیسوی کو ہوئی۔ عثمانیوں نے اسے کچل کر رکھ دیا اور سلطان عبدالحمید نے خواہش ظاہر کی کہ یورپیوں کو دولت عثمانیہ کے معاملات میں مداخلت سے روکا جائے، سو انہوں نے ایک فیصلے کا اعلان کیا جس کی روح سے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، قاضیوں کے تقرر میں انتخاب کا طریقہ اختیار کیا گیا اور ملک میں بسنے والے تمام لوگوں، مسلمانوں اور عیسائیوں پر مساوی ٹیکس لاگو کیے گئے، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ اس پر راضی نہ ہوئے۔ بغاوت دوبارہ ہوئی لیکن اس بار بھی اسے کچل دیا گیا، لیکن آسٹریا کا ملک جو اس بغاوت کی پشت پناہی کر رہا تھا اور بوسنیا اور ہرسک کو متحد کرنے کی خواہش رکھتا تھا، لوگوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت کرتا رہا۔ آسٹریا نے روس، جرمنی، فرانس اور انگلستان سے مل کر سلطان عبدالحمید سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک میں اصلاحات کو نافذ کریں۔ سلطان نے اصلاحات کے نفاذ کی حامی بھر لی، لیکن بوسنیا کے نصرانی راضی نہ ہوئے اور انہوں نے ان اصلاحات کو قبول نہ کیا۔ در حقیقت اصلاحات کا مطالبہ ایک ڈھونگ تھا۔ یورپی اس بہانے دولت عثمانیہ کے معاملات میں بالواسطہ اور بلا واسطہ مداخلت کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس مملکت کو کمزور کر سکیں اور اس کا تختہ الٹ سکیں۔ عین اسی وقت جب بوسنیا اور ہرسک کے نصرانیوں نے شورش کی، بلغاریہ میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بغاوت کی پشت پناہی آسٹریا اور یورپی ملک بالخصوص روس کر رہا تھا۔ اسی دوران نصرانیوں اور سسلی کے لوگوں کے درمیان روسی اثر و نفوذ کو بڑھانے کی خاطر بلغاریہ میں کچھ تنظیمیں وارد وجود میں آئیں۔ ان تنظیمات کی مدد روس کر رہا تھا اور انہیں وافر مقدار میں اسلحہ پہنچا رہا تھا، اور یہ تنظیمیں سربیا، بوسنیا اور ہرسک کے نصرانیوں کو شورش برپا کرنے میں پوری طرح کوشش تھی۔ جب دولت عثمانیہ نے بعض زرکس قیدیوں میں کمی کی تو بلغاریہ کے لوگوں نے اس پر احتجاج کیا اور بغاوت کر دی۔ روس اور آسٹریا نے اسلحہ اور دولت کی صورت میں ان کی مدد کی، لیکن دولت عثمانیہ نے باغیوں کا سر کچل کر رکھ دیا اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ یورپی دولتوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عثمانی نصرانیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، صرف باغیوں کو کچلا جا رہا تھا۔ اس پروپیگنڈا کا اثر سے متاثر ہو کر یورپ کی رائے عامہ دولت عثمانیہ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور یورپی حکومتوں نے عثمانیوں کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ بلغاریہ کو خود مختاری دی جائے اور یہاں ایک نصرانی حاکم کا تقرر کیا جائے۔ روس، جرمنی اور آسٹریا نے سربیا اور جبل اسود کے لوگوں کو عثمانیوں کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دی، کیونکہ روس چاہتا تھا کہ بلغاریہ کی طرف اپنی حدود کو وسعت دے۔ آسٹریا، بوسنیا اور ہرسک کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی حدود کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ ان ملکوں نے سربیا اور جبل اسود کے امیر سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مدد فراہم کریں گے۔ روسی فوج نے اچانک خفیہ طریقے سے سربیا اور جبل اسود کے علاقوں میں گھسنا شروع کر دیا۔ جنگ شروع ہو گئی، لیکن دولت عثمانیہ نے سربیا اور اس کے حلیفوں پر فتح حاصل کر کے یورپیوں کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایسے میں یورپی ملکوں نے مداخلت کی اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو میدان جنگ وسیع ہو جائے گا۔ یورپی ملکوں کے مندوبین استنبول میں جمع ہوئے اور دولت عثمانیہ کے سامنے چند تجاویز پیش کی، جن میں درج ذیل بہت اہم ہیں۔ بلغاریہ کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ان صوبوں کے گورنر نصرانی ہوں گے۔ فیصلوں کے نفاذ کے لیے ملکی کمیٹی تشکیل دی جائے، بوسنیا اور ہرسک کو بھی یہ مراد دی جائیں، اور دولت عثمانیہ بعض علاقوں سے سربیا اور جبل اسود کے لوگوں کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ لیکن دولت عثمانیہ نے ان قراردادوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور سربیا کے ساتھ الگ حیثیت سے صلح کا معاہدہ کر لیا۔
جس کے نتیجے میں دولت عثمانیہ نے اپنی آرمی کو سربیا سے واپس بلا لیا اور اسی علاقے پر عثمانی سربی جھنڈے لہرائے گئے، جو اس بات کی دلیل تھے کہ یہاں سیادت عثمانیوں کی ہے۔ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یقین تھا کہ مغربی ملکوں کا اصل ٹارگٹ دولت عثمانیہ کو ختم کرنا ہے، اور اس بات کا اظہار اپنی یادداشتوں میں یوں کرتے ہیں: استنبول میں بڑے بڑے ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی، اس میں میں نے دیکھا کہ یہ ملک کس چیز کا عزم رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ مسیحی رعایا کے حقوق کی ضمانت فراہم کی جائے، بلکہ در حقیقت یہ اس رعایا کی خود ذاتی خود مختاری کی ضمانت چاہتے ہیں، اور پھر ان کی مکمل خود مختاری کے سلسلے تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس طرح دولت عثمانیہ تقسیم ہو کر رہ جائے گی، اور یہی ان کی خواہش ہے۔ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر دو طرح کی کوششیں کر رہے ہیں: نمبر ایک، مسیحی رعایا کو بغاوت پر آمادہ کر کے ملکی فضا کو مقدر کیا جائے، اور پھر ان حالات سے فائدہ اٹھا کر مغربی ملک نصرانیوں کی حمایت کے لیے آواز بلند کریں۔ نمبر دو، ہماری صفوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کے لیے جمہوریت کی بات کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر سے انہیں کئی ایسے لوگ مل گئے ہیں جو ان مقاصد میں ان کے کام آ سکتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن نے روٹی پر کچھ گھی لگا دیا ہے۔ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے نوجوان اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ دستوری نظام حکومت ایک ایسے ملک میں تو کامیاب ہو سکتا ہے جہاں قومی وحدت پائی جاتی ہو، لیکن جہاں کئی اقوام رہتی ہیں وہاں یہ نظام حکومت قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نوجوان ان دونوں صورتوں میں دراصل تمیز کرنے سے قاصر ہیں، اور دشمن کی چالوں میں آ کر اپنی ملکی سلامتی کے خلاف کوشاں ہیں۔ اگر ہم دولت عثمانیہ اور روس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، روس دینی، اقتصادی اور جغرافی عوامل کے سبب گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش رکھتا تھا۔ پطرس اکبر روس کو وصیت کرتے ہوئے اپنی نصیحت کے 9، 11 اور 13 جملے میں کہتا ہے کہ عثمانیوں کے خلاف تہذیبی کشمکش جاری رہنی چاہیے یہاں تک کہ اس کا دنیا سے وجود مٹ جائے۔ پطرس اکبر اپنی وصیت کے 9ویں جملے میں کہتا ہے: ہم قسطنطینیہ اور ہند کے بقدر امکان نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ جو ملک قسطنطینیہ کا مالک ہوگا وہی دنیا کا مالک ہوگا۔ اس بنا پر ہمیں عثمانیوں سے جنگ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ 11ویں جملے میں کہتا ہے: عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے ہم آسٹریا کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ پھر 12ویں فقرے میں کہتا ہے: عثمانی ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد ہم اپنی فوجوں کو جمع کر لیں گے اور ہمارے باہری بیڑے بحر بلطیق اور بحر اسود میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دنیا کو باہم تقسیم کرنے کے لیے فرانس اور آسٹریا کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع کر دیں گے۔ روس نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں روس اور یورپی ملکوں کے ایما پر بلقان، یونان اور دوسرے عثمانی علاقوں میں کئی بغاوتیں ہوئیں۔ ان ملکوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کئی خود مختار نصرانی ملکوں کے قیام کے سلسلے میں کوششیں بھی کی، جیسے رومانیہ، بلغاریہ، سربیا اور یونان۔ اور جب عثمانیوں کو بلقان میں شاندار کامیابیاں حاصل ہوئیں تو روس میدان جنگ میں اتر پڑا اور دولت عثمانیہ کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا اعلان کر دیا۔ رومانیہ نے بھی روس کا ساتھ دیا۔ عثمانیوں نے روس کے ساتھ سخت ترین جنگ کی۔ روسی فوجوں نے دریائے دانوب کو پار کیا اور دولت عثمانیہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جیسے تیرانو جو آج کل بلغاریہ میں واقع ہے۔ اسی طرح روس نے بعض دوسرے اہم مقامات اور بلقان کی طرف جانے والے رستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ روسی حملوں کا جواب دینے کے لیے سلطان عبدالحمید نے عثمانی فوج کی قیادت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی۔ روس نے بلفنیا کے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ شہر موجودہ بلغاریہ میں واقع ہے۔ یہ بلقان کی طرف جانے کے لیے اہم بندرگاہ تھی، لیکن عثمانی فوج کے بہادر سپہ سالار عثمان پاشا نے پوری بہادری سے اس کو للکارا اور روسی فوجوں کو شکست خوردہ واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ روس نے دوبارہ اپنی کثیر آرمی کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس بار بھی اس مرد آہن نے روس کے چھکے چھڑا دیے۔ اسی بہادری کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے ایک خصوصی شاہی فرمان جاری کیا جس میں اس عظیم اور بے مثل قائد کی تعریف کی تھی۔ اس چٹان کے سامنے روسی جب بے بس ہو گئے تو انہوں نے شہر پر قبضہ کرنے کی اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ انہوں نے چاروں طرف سے شہر کا محاصرہ کر کے شہر کا دفاع کرنے والی فوج کی سپلائی مکمل طور پر بند کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ محاصرہ کے ساتھ ساتھ روسی فوج کے شہر میں سخت حملے بھی جاری رہے۔ اس حملے میں روسی قیصر نے خود حصہ لیا۔ رومانیہ کے امیر نے بھی روس کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ 1 لاکھ جنگجو تھے۔
اس جنگ میں روس کا پلڑا بھاری رہا، ان کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ کر 1.5 لاکھ ہو گئی۔ انہوں نے 3 خطوط پر عثمانیوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود عثمان پاشا کی قیادت میں عثمانی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ اگرچہ ان کی تعداد صرف 50,000 تھی، لیکن انہوں نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ محاصرہ کرنے والی فوجوں پر اقدام کر کے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ عثمانیوں کے دل میں صرف ایک ہی سودا سمایا تھا کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور محاصرہ توڑیں گے، یا پھر سب شہادت سے ہمکنار ہو کر اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ عثمان پاشا کی قیادت میں عثمانی فوج دشمن پر بار بار حملہ کر رہی تھی۔ نعرہ تکبیر کی آواز سے آسمان کانپ رہا تھا۔ بہادر جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن پر بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد روسی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محاصرین کے پہلے خط کو توڑ ڈالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ دوسرا خط بھی اس کا رسہ نہ روک سکا۔ دشمن کی کئی توپوں پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب تیسری لائن کو توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، اسی وقت اسلامی سپاہ کے قائد عثمان پاشا کو کچھ زخم آئے۔ اپنے قائد کو زخمی دیکھ کر مسلمان سپاہ میں شوق شہادت انگڑائیاں لینے لگا۔ انہوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ کسی طرح شہر کے دفاع کا فریضہ پورا ہو۔ انہوں نے شہر میں واپس آنے کی کوشش کی، لیکن روسی فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ چاروں طرف سے دشمن ان پر آگ برسا رہا تھا۔ آخر عثمانی مجبور ہو گئے اور روسی فوجوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ واقعہ 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی کا ہے۔ عثمانی قائد عثمان پاشا نے بھی گرفتاری دے دی۔ وہ زخموں سے چور تھے، لیکن روسی فوجیں اس عظیم قائد کی صورت دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، جس نے اپنی شجاعت اور بہادری کی بدولت اپنے دشمن کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ روسی فوج اس عظیم قائد کی بہادری اور اقدامی جنگ پر بڑے حیران تھے، حتیٰ کہ روسی فوج کے چیف نے شاندار دفاع پر عثمان پاشا کو مبارکباد دی اور اس کی جنگی طاقت اور ثابت قدمی کے احترام میں اس کی تلوار اس کو لوٹا دی۔ عثمان پاشا کو دسمبر 1877 عیسوی میں روس بھیج دیا گیا۔ قیصر روس نے اس کا شاندار استقبال کیا اور عثمان پاشا کے ساتھ قیدیوں والا سلوک نہ کیا۔ روس کی ان کامیابیوں نے بلقان میں سربیا کو حوصلہ دیا اور اس نے عثمانیوں کے خلاف جنگ آزما ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی فوج نے عثمانی علاقوں پر حملہ بول دیا۔ اس حملے کی وجہ سے عثمانیوں کی توجہ روس سے ہٹ گئی، جو نئے علاقوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوشاں تھا، اور اس نے بالفعل صوفیہ پر قبضہ بھی کر لیا۔ صوفیہ جو موجودہ رومانیہ کا دارالحکومت ہے۔ روس نے صرف اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ اس کی فوجوں نے قدیم عثمانی دارالحکومت کا رخ کر لیا اور استنبول سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئی تھیں۔ دولت عثمانیہ کے اندرونی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اسی عرصہ میں روس اور عثمانیوں کے درمیان ایشیا کے علاقوں میں کئی معرکے ہوئے اور روس انادول تک پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود عثمانی انہیں شکست دینے اور روسی علاقوں کے اندر دھکیل لے کر جانے میں کامیاب رہے۔ عثمانیوں نے احمد مختار پاشا کی قیادت میں 6 سے زیادہ معرکوں میں روس کو شکست دی، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے شاہی فرمان جاری کیا اور احمد مختار کی خوب تعریف کی۔ روس نے ان علاقوں پر دوبارہ حملہ کر دیا اور 1295 ہجری میں عثمانیوں کو شکست دینے اور انادول کے بعد علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یورپ اور ایشیا میں عثمانیوں کی ناکامیوں کی وجہ سے دولت عثمانیہ نے روس کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 1870 عیسوی میں طرفین کے مابین ایک معاہدہ ہوا جسے سان سٹمفو کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر 3 مارچ 1878 عیسوی کو دستخط ہوئے۔ دولت عثمانیہ کی طرف سے جب صفوت پاشا اس معاہدے پر دستخط کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظاہر ہے اس معاہدے میں ایسی شرائط پائی جاتی تھی جو دولت عثمانیہ کے لیے ہلاکت کا باعث تھی۔ اگر ہم اس معاہدے کی بات کریں تو روسی مندوب پہلے سے طے شدہ شرائط لے کر آیا اور ان پر براہ راست دستخط کرنے کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی اگر اس پر دستخط نہ ہوئے تو روسی فوجیں پیش قدمی کرتی ہوئی استنبول پر قبضہ کر لیں گی۔ عثمانیوں کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اس رسوائے قوم معاہدہ پر دستخط کریں۔ اس معاہدہ میں درجہ ذیل باتیں تحریر کی گئی تھیں: جبل اسود کی حدود کا تعین تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو اور اس صوبے کی خود مختاری کا اعلان، سربیا کی خود مختاری اور کئی دوسرے علاقوں سے اس کے حق میں دستبرداری، بلغاریہ کی انتظامی خود مختاری، اس کے بدلے میں بلغاریہ دولت عثمانیہ کو ایک مقرر رقم ادا کرے گا۔ اس علاقے میں فوج اور سول ملازمین تمام کے تمام نصرانی ہوں گے۔ بلغاریہ کی حدود کا تعین روس اور دولت عثمانیہ کے مشورے سے ہوگا۔ امیر کا تقرر یہاں بسنے والے لوگوں کے انتخاب سے ہوگا اور عثمانی اپنی فوج کو بلغاریہ سے نکال کر لے جائیں گے۔
دولت عثمانیہ رومانیہ کی مکمل خود مختاری کا فرمان جاری کرے گی۔ دولت عثمانیہ ارمن، نصرانی، کرد اور سرکس اقوام کی حفاظت کا عہد کرے گی۔ دولت عثمانیہ جزیرہ کریٹ کے نصرانیوں کے حالات کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ دولت عثمانیہ جنگی تاوان ادا کرے گی جس کی مالیت 250 ملین سولے کے لیریا ہوں گے۔ اگر روس چاہے گا تو اس رقم کے بدلے بعض علاقوں کو اپنی ملکی حدود میں شامل کرے گا۔ باسفورس اور درد نیل کی تنگنائیں امن و جنگ دونوں صورتوں میں روسی فوجوں کے لیے کھلی رہیں گی۔ بلغاریہ کے مسلمان دولت عثمانیہ کے جس علاقے کی طرف چاہیں گے ہجرت کر سکیں گے۔ اس طرح دولت عثمانیہ کے یورپی علاقے ایک ایک کر کے اس سے علیحدہ ہو گئے۔ اگرچہ بلغاریہ کی اس انفرادیت نے بلقان کی دوسری مملکتوں کو ناراض کر دیا، جیسے آسٹریا، یونان اور سربیا اور برطانیہ نے بلقان میں روس کے بڑھتے ہوئے نفوذ و خطرہ محسوس کیا اور اس نے روس کے ساتھ دوبارہ جنگ چھیڑ دی۔ برطانیہ نے جون 1878 عیسوی میں دولت عثمانیہ سے قبرص پر قبضہ کرنے کا حق حاصل کر لیا، اس شرط پر کہ جزیرہ دولت عثمانیہ کے ماتحت رہے گا، لیکن اس کا نظام و انصرام برطانیہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ دولت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں کا دفاع کرے گا تاکہ روس مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ سلطان برطانیہ کے مشورے سے اپنے ایشیائی علاقوں میں ضروری اصلاحات کرے گا۔ برطانیہ نے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر روس سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی علاقوں سے دستبردار ہو جائے تو برطانیہ بھی قبرص عثمانیوں کے حوالے کر دے گا۔ سلطان عبدالحمید دراصل اس جنگ میں شرکت پر راضی نہیں تھا، اس لیے اس نے اس معاہدے کی تصدیق نہ کی اور سیاسی اور اعلیٰ سطح کی ڈپلومیسی کوششیں کر کے برطانیہ کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے ایک اور کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں فیصلہ ہوا جس کا نام برلن کانفرنس ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک معاہدہ سان سٹمفو کے اثرات کم ہوں تو دوسری طرف روس کو برطانیہ کے مقابلے میں آنے سے ڈرایا جائے تاکہ روس جنگ سے باز رہے۔ اس کانفرنس سے دولت عثمانیہ کچھ فائدہ حاصل ہوئے اور پہلے معاہدے کے کچھ نقصانات کم ہو گئے۔ ان دونوں معاہدوں کے حالات و واقعات سے سلطان عبدالحمید کی سیاسی عبقریت سامنے آ جاتی ہے، جنہوں نے روس اور جرمنی کے درمیان بھی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ جرمنی کا فرمانروا گلیوم ثانی اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، میں نے روس کے قیصر اسکندر ثانی کے عہد حکومت میں قیصری دربار سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے افسر سے مذاکرات کیے۔ یہ مذاکرات روسی اور جرمنی حکومتوں دونوں مل کر فوج اور اس کے باہمی تعلقات کے متعلق تھے۔ میں نے روسی سپہ سالار سے کہا کہ میں ان علاقوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ برلن کانفرنس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کا ارتکاب بسمارک نے کیا ہے۔ اس نے ہمارے درمیان دوستی کے قدیم تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ روسی دربار شاہی اور روسی حکومت کا اب جرمنی سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ آرمی نے بھی اب یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جس کی ہولناکیوں میں یہ فوج 1877 عیسوی میں گھسی تھی، ان پر بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ برلن کانفرنس کے بارے میں بتائیں تو اس کانفرنس میں بہت بڑی سلطنتیں شریک ہوئیں، جیسے انگلستان، فرانس، جرمنی اور آسٹریا اور دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان طے پانے والے معاہدہ سان سٹمفو میں ترمیم کے بارے گفتگو ہوئی۔ کیونکہ مذکورہ بالا یہ ملک اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے، وجہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ ان کے ملکی مفادات کے موافق نہیں تھا۔ کانفرنس کے شرکاء نے معاہدہ سان سٹمفو میں ترمیم سے اتفاق کیا اور برلن معاہدہ طے پایا جس کی اہم دفعات درج ذیل ہیں۔ بلغاریہ کی خود مختاری اور اس کی حدود میں تبدیلی۔ اس معاہدہ کے تحت بلقان کے جنوب مشرقی کے نام سے ایک نئی ولایت تشکیل پذیر ہوئی جو سیاسی اور عسکری لحاظ سے دولت عثمانیہ کے ماتحت تھی، لیکن اس پر حکمران ایک نصرانی تھا جس کا تعین 5 سال کے لیے ان مذکورہ بالا ملکوں کے اتفاق سے قرار پایا۔ معاہدہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ روسی فوجیں جن کی تعداد صرف 50,000 سپاہی ہوں گے وہ بلغاریہ میں رہیں گے۔ یونان کی حدود تھوڑی سی شمال کی طرف بڑھ گئی، حالانکہ اس بات سے سب واقف تھے کہ یونان کا اس جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور سان سٹمفو کا معاہدہ اس کے کسی علاقے سے متعلق ہے ہی نہیں۔ بوسنیا اور ہرسک کو آسٹریلیا میں ضم کر دیا گیا، بساربیا کو رومانیہ سے الگ کر کے روس کے ساتھ ملا دیا گیا اور دوبرجیا کے علاقوں اور بعض جزیروں کو رومانیہ کے حوالے کر کے ان کو مکمل خود مختاری دے دی گئی۔ سربیا اور جبل اسود کی خود مختاری، کارس روحان اور باتوم کا روس سے الحاق۔ کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگی تاوان جو معاہدہ سان سٹمفو میں دولت عثمانیہ پر عائد کیا گیا تھا اور جس کی مالیت 250 ملین سونے کے لیرے تھے باقی رہے گا۔ دولت عثمانیہ پر یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی وہ عدالتوں میں تمام لوگوں کی گواہی کو قبول کرنا یقینی بنائے گی قطع نظر مذہب و ملت کے۔ جزیرہ کریٹ میں نصرانیوں کی فلاح و بہبود پر اتفاق رائے کیا گیا۔ جرمن ایڈوائزر بسارک نے اس کانفرنس کے انعقاد کی دعوت دی تھی
اس خوف سے کہ کہیں روس اور برطانیہ کی یہ جنگ پورے یورپ کی جنگ کا روپ اختیار نہ کر لے اور جرمن اتحاد پارا پارا نہ ہو جائے، جس کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی تھیں۔ اس نے بڑے بڑے ملکوں کو برلن میں کانفرنس بلانے کی دعوت دی تاکہ ساز ٹرمفو کے معاہدے کا جائزہ لے اور روس اور ترکی کے درمیان جنگ کے نتائج کے بارے فیصلہ کرے۔ بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ برلن کانفرنس میں بسمارک نے جو تجاویز پیش کی، ان کا مقصد عثمانی شہنشاہیت کو یورپی امن کے مذبح پر قربان کرنا تھا۔ مصر برطانیہ کو، ٹیونس اور شام فرانس کو، بوسنیا اور ہرسک آسٹریا کو اور باسفورس اور دردنیل روس کو پیش کرنے کی تجویز تھی، لیکن اس چیز کو کانفرنس کی قراردادوں میں درج نہیں کیا گیا۔ اس طرح برلن کانفرنس عثمانی شہنشاہیت کے زوال کے لیے واضح علامات کی طرف اشارہ تھا۔ عثمانی سلطنت اپنے بہت سے علاقوں سے دستبرداری پر مجبور ہو چکی تھی اور برطانیہ اور فرانس کو دولت عثمانیہ میں شامل علاقوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ چکی تھی، لیکن برطانیہ فرانس سے بہت جلد اپنے استعماری ارادوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ 1299 ہجری بمطابق 1881 عیسوی میں فرانس نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا اور اسی دوران یعنی 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں برطانیہ نے اعلان قبرص پر قبضہ کر لیا اور اس بات کا اظہار بھی کر دیا کہ اب اس پر قبضہ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نتیجتاً دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا کہ خلافت کا لقب اختیار کیا جائے تاکہ جدید چیلنجوں سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی اتحاد کے قیام کو بھی عملی جامہ پہنایا تاکہ اندرونی اور بیرونی سطح پر تمام مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے۔ اسلامی اتحاد کی تحریک نے بلا شبہ عالم اسلام کو متحد کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ دنیا کے تمام مسلمانوں نے سلطان کی اس کوشش کو بڑا سراہا اور اس سے احسان کی نظر سے دیکھا، کیونکہ مسلمان محسوس کر رہے تھے دولت عثمانیہ کی کمزوری کا اصل سبب دینی شعور سے محرومی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو اسلام دشمن طاقتوں نے مسلم معاشروں میں عام کرنے کی کوشش کی اور یکے بعد دیگرے اسلامی ممالک کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو ملت اسلامیہ کا زوال چاہتے ہیں اور اس کے زوال میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو انعامات اور اکرامات عطا فرمائے جو ملت اسلامیہ کی ترقی چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جن کے جھنڈے تلے ہم بیت المقدس کو اپنا وطن بنائیں۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔